السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شب رسالت کے پروانوں، آج ہم سورہ ہود کے حوالے سے اس کی کچھ آیتوں کے حوالے سے مختصر طور پر کچھ اہم باتیں سماعت کریں گے۔ سورہ ہود کی ابتدا 11ویں پارے کے اخیر ہی سے ہو جاتی ہے، لیکن اس کی تفصیلات کا جو آغاز یہ 12ویں پارے سے کر بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ اہم باتیں اسی کے حوالے سے آپ سماعت بھی کریں گے۔ اس مکی صورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ رسالت کی ہماگیریت کے بیان پر مشتمل ہے۔ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ قوم عاد ان میں مبعوث کیے گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام جو نبی ہے، جن کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے، اسی لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ ہود رکھ دیا گیا ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ اس کے قیام کی جگہ، اس سے مراد کہ باپ کی پشت یا ماں کا رحم یا زمین پر وہ جان کہیں بھی ہو جائے سکوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ذمہ کرم پر ہر جاندار کا رزق ہے۔ اور سپردگی کی جو جگہ بیان کی گئی، اس سے مراد مکان اور سپردگی کی جو جگہ ہے، اس سے مراد مکان یا قبر ہے۔ سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے، اور یہ روشن کتاب قرآن مقدس ہے۔ مزید اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تخلیق کائنات کا مقصد انسان کے خیر و شر کی آزمائش ہے، کہ انسان بھلائی کرتا ہے یا شر میں رہتا ہے، برائی کرتا ہے، یہی تخلیق کائنات کا مقصد ہے۔ پھر انسان کی خود غرضی کو بیان کیا گیا، اور بیان فرما کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس پر شکر گزار نہیں ہوتا، لیکن جب نعمت چھین لی جائے اس سے، وہ چیز، وہ عہدہ، وہ مرتبہ، وہ نعمت اس سے جب چھین لی جائے تو اس پر نا امید ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ تو نعمت کے ملنے پر وہ شکر نہیں ادا کرتا، بلکہ اس کے چھن جانے پر اب وہ ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اس چیز کا تذکرہ اس میں موجود ہے، اس میں بیان کیا گیا۔ اسی طرح اگر مصیبت کے بعد کوئی نعمت ملے تو انسان اتراتا ہے، اکڑتا ہے، غرور کرتا ہے اور شیخی بگاڑتا ہے۔ البتہ جو ہر حال میں صابر و شاکر رہے اور عمل صالح کرے تو ان کے لیے پروانہ دیا جا رہا ہے کہ اگر جو ہر حال میں نیکیاں کرتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں، عمل صالح کرے تو ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کفار کی جو طرح طرح کی جو فرمائشیں ہیں، جو طرح طرح کی کفار فرمائشیں کرتے ہیں، آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہ نازل کیا گیا، یا آپ کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہ اترا، تو آپ ان کی بیہودہ باتوں پر دل تنگ نہ ہو، بلکہ آپ کا کام تو صرف لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانا ہے۔ آپ وہ کام کر رہے ہیں، گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بتایا جا رہا ہے۔ اب آپ آیت نمبر 8 سے اگر آپ آگے دیکھیں تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے بنائی، یہ دنیا کی تخلیق کا، دنیا کے بنانے کا مقصد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 8 سے۔ دنیا بنائی گئی تاکہ وہ انسانوں کا امتحان لے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی انسانوں کا امتحان لے
کہ ان میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے، اور روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اس لیے زندہ کیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی تاکہ نتیجے امتحان آ جائے سامنے، امتحان کا جو نتیجہ ہے اب وہ سنایا جائے، اور نتیجے کے مطابق پھر یا تو جزا دی جائے گی یا تو پھر سزا دی جائے۔ یہ تو کفار کی کج فہمی ہے کہ وہ انسان کے دوبارہ جی اٹھنے کے عمل کو جادو قرار دے رہے ہیں۔ اب اگر ان کو اس جھٹلانے پر فوراً سزا نہیں دی جاتی تو تنزل پوچھتے ہیں کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ ہم جب انکار کر رہے ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہو رہا ہے؟ یہ کافر عنقریب بہت اچھی طرح جان جائیں گے، بہت اچھی طرح جان جائیں گے، جس کا تذکرہ سورہ ہود کے اندر موجود ہے۔ اس صورت مبارکہ میں ایک بار پھر قرآن کے کلام الہی ہونے کا جو انکار کرنے والے ان کو چیلنج دیا گیا کہ اپنے تمام حامیوں کو ملا کر اس جیسی کوئی 10 آیتیں بنا لاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اگر واقعی تم اپنی بات میں سچے ہو، اپنے چیلنج میں بالکل سچے ہو، تو اس جیسی کوئی 10 صورتیں بنا لاؤ، 10 صورتیں بنا لاؤ۔ مگر وہ کہاں لانے والے ہیں؟ قرآن کریم جیسی صورتیں بنانے سے ان کا عاجز آ جانا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا نازل کردہ ہے، اللہ ہی نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور وہ رب جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انسانوں کا ایسا کلام بنانے سے عاجز آ جانا یہ اس کلام کی حقانیت کا داخلی ثبوت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بتایا کہ قرآن کریم کو تسلیم کرنے والا اپنی بصارت کے تقاضے پورے کر رہا ہے، اس لیے وہ بینا ہے، نہ تسلیم کرنے والا اپنی بصارت کے تقاضے پورے نہیں کر رہا، اس لیے وہ نابینا ہے، اور قرآن کریم پر ایمان لانے والا اپنی سماعت کے تقاضے پورے کر رہا ہے، اس لیے وہ سننے والا ہے، اور ایمان نہ لانے والا اپنی سماعت کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اس لیے اس کے بارے میں فرمایا گا کہ وہ بہرا ہے، اور یہ لوگ آپس میں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اسے ہمیں پڑھنا چاہیے، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور سورہ ہود کے اندر بطور خاص ان اقوام کا ذکر کیا جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے، جنہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ کی اطاعت نہ کی، فرمانبرداری نہ کی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو توحید و رسالت کی بات سمجھائی، نہ ماننے کی صورت میں انہیں دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ قوم میں اونچی سوسائٹی کے جو لوگ تھے، سردار اور ارباب اقتدار کہنے لگے کہ آپ ہمارے جیسے عام انسان ہیں، آپ کا ساتھ دینے معاشرے کے جو ہے نچلے طبقے والے ہیں، جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں وہ نچلے طبقے والے لوگ ہیں، دنیا کے اعتبار سے آپ کے اندر وہ کون سی خوبی ہے جس کی بنیاد پر ہم آپ پر ایمان لے آئے؟ ہمیں تو آپ معاذ اللہ جھوٹے معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہدایت کے لیے مفادات، مال و دولت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دلائل اور رحمت خداوندی درکار ہوتی ہے، اور یہ نعمت الحمدللہ حاصل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر نامی بتوں کی پوجا کیا کرتے، تو آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو شرک کی قباحتوں سے آگاہ کیا کہ جو تم کام کر رہے ہو اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں کو نہ پوجو، اللہ کی بندگی کرو۔ تو آپ نے ان کے حوالے سے بتایا اور ان کو شرک سے باز رہنے کی جب تلقین کی، مگر انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، یعنی آپ ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور قوم جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ میری قوم کے صاحب ایمان لوگوں میں اب مزید کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے پروردگار عالم سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار میں مغلوب ہوں، تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول و منظور فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ ایک بہت بڑی کشتی تیار کریں۔ جب کشتی تیار ہو جائے تو اس میں اہل ایمان کو بھی اس کشتی میں سوار ہونے کا آپ حکم عطا فرمائیں،
اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا چکے، کشتی جب تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل فرما دیا، اور زمین بھی پانی کو، زمین کو جو ہے بھی پانی اگلنے کا حکم دیا۔ آسمان سے برسات ہو رہی ہے، زمین سے پانی اگل رہا ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے۔ آسمان اور زمین سے آنے والے پانی کی عزت میں تمام کافر آ گئے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا، جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جو کافر تھا، نافرمان بیٹا، وہ بھی طوفان کی نظر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور پھر حکم ہوا اے آسمان تو تھم جا۔ چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ پانی جب خشک ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو گیا، اور کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑی پر ٹھہری، اور اس کشتی کے اندر جتنے سوار تھے وہی بچے، باقی سارے کے سارے غرق کر دیے گئے۔ اور کون لوگ تھے کشتی کے اندر؟ جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لایا، باقی تمام کے تمام اس میں غرق کر دیے گئے، اللہ کا عذاب نہ ہوا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی بنیاد پر، اللہ کی اطاعت و بندگی نہ کرنے کی بنیاد پر وہ سارے کے سارے لوگ تباہ کر دیے گئے، وہ سارے کے سارے لوگ غرق کر دیے گئے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، پروردگار میرا بیٹا یہ بھی تو میرا اہل ہے، میرے اہل میں سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ میرے اہل کو بچا لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال ٹھیک نہیں، اور جس بات کی حقیقت جیسے حضرت نوح علیہ السلام پر وہ ایمان نہیں لایا تھا، بیٹا تھا ایمان نہیں لایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی غرق فرما دیا، اور وہ بھی اس عذاب کا شکار ہو گیا۔ تو اس میں ایک بات غور طلب ہے کہ ایمان سے محرومی کی وجہ سے یاد رکھے کہ کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ایمان نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا وہ شکار ہو جاتا ہے، جس طریقے سے حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کے بیٹے کا معاملہ سامنے ہے، اور قرآن مقدس میں اس کا بیان بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدے کر دیا کہ اسلامی معاشرے کے اجزائے ترکیبی جو قوم، وطن یا نسبی رشتہ داری نہیں ہے، بلکہ ایمان، اعمال صالحہ، یہی اصل چیز ہے۔ اگر کوئی ایمان لاتا ہے وہ کہاں کا ہو، وہ کسی بھی جگہ کا رہنے والا، کسی بھی خطے کا رہنے والا ہے، اگر وہ ایمان والا ہے وہ اللہ کے نزدیک محترم ہے، کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو، کوئی کتنے بڑے عہدے میں ہو، کوئی کتنی زیادہ مال و زر رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قدر اس وقت ہوگی جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے، اچھے کام کرے۔ ایک نبی امی کا اس تاریخی واقعے کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی برحق ہے، لہذا ایمان والوں کو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور بہتر انجام متقیوں کے لیے ہے، اس لیے اچھے کام کرنا چاہیے۔ متقی ہوں گے، ڈرنے والے ہوں گے، ایمان لا کر اعمال صالحہ کریں گے، انجام بھی بہتر ہوگا، ورنہ گزشتہ امتوں کا حال سامنے ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ فرمایا، جو خود کو اپنے دور کی سپر پاور تصور کرتے تھے، اور قوم عاد کا تذکرہ جب کیا گیا، یہ قوم ڈیل ڈور اور جسمانی طاقت میں بہت زیادہ قوی تھے، اور ان کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں ہم سے طاقتور کوئی ہے ہی نہیں، اتنے طاقتور ہم ہیں، ہم سے طاقتور کوئی نہیں۔ جناب ہود علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی ایک نہ سنی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اے قوم، میری قوم عاد، تم کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے، اگر تم اپنے پروردگار سے بخشش و مغفرت طلب کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے بارش کو نازل فرمائے گا، آسمان سے باران کا نزول ہوگا، اور تمہاری قوت میں اضافہ ہوگا، تمہاری قوت کو اور بڑھا دے گا۔ لیکن قوم کے لوگ طاقت کے نشے میں چور تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقتور اور طوفانی ہوا کو ان پر مسلط کیا جس نے قوم ہود کو اکھاڑ کر پھینک دیا، اور اپنی طاقت پر ناز کرنے والے زمین پر یوں پڑے رہے جس طرح کٹے ہوئے درخت کے تنے ہوا کاٹ کر رکھ دیتی ہے، وہ بڑے بڑے ہیکل اور بڑے بڑے طاقتور ایسے ہی گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے کا تھا، ایک طرف
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اتنی بارش ہوئی کہ وہ غرق کر دی گئی. اور جب یہ قوم ہود جو تھی، قوم عاد جو تھی، قوم عاد نے جب اطاعت نہ کی تو بارش ہی روک دیا گیا، بارش کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا. اب بارش ہی نہیں ہے، پانی کو روک دیا گیا. یاد رکھیں ان پر اس طریقے کا عذاب ہوا. تو جو اللہ کی نافرمانی کرے اور جو نبی ان کے درمیان آئے اور ان کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے اس طریقے سے عذاب عطا فرمایا. اب پھر قوم عاد کے بعد قوم سمود کا ذکر اسی سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ آئندہ کی تفسیر میں آپ اس حوالے سے اور پھر دوسری قوموں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ سماعت کریں گے کہ جس قوم نے اپنے نبی کی اطاعت نہ کی، فرمانبرداری نہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھیں اور اللہ کی اطاعت کریں، اس کی فرمانبرداری کریں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس لیے یہ دنیا مختصر سی زندگی گزارنے والی ہے. قیامت قائم ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اگر ہم نے واقعی عبادت و بندگی کی تو انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولا تبارک و تعالی ہم تمام پر کرم فرمائے، قرآن مقدس کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلطیوں کو معاف فرمائے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.